صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تفسیر جلالین کے 40ویں سبق میں ہم حاضر ہیں۔ یہ پارہ نمبر 21 ہے سورۃ العنکبوت اور 21ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل محبوب فرما دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہ۔ کس چیز کا گواہ؟ بصدقی، میری سچائی کا۔ بصدقی یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، یہ لفظ شہید کے متعلق ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ ومنہ حالی وحالکم، اور اسی سے میرا اور تمہارا حال ہے۔ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور انہی میں سے میرا حال بھی ہے تمہارا حال بھی ہے، یعنی اللہ میرا حال بھی جانتا ہے اور تمہارا حال بھی جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے، وَهُوَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ لفظ باطل کی تفسیر کو بیان کرنا ہے۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ باطل سے مراد وہ ہے یعبد من دون اللہ، جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، اللہ کی سوا جن کی عبادت کی جائے انہیں باطل کہا جاتا ہے۔ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، منکم تم میں سے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، فی صفقاتہم، اپنے سودے میں۔ فی صفقاتہم سے اور جو پیچھے منکم آیا دونوں سے غرض مفسر علیہ رحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے۔ حیث، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ علت کو بیان کرنا ہے، یعنی یہ لوگ اپنے سودے میں نقصان اٹھانے والے ہیں، تو نقصان کیوں اٹھانے والے ہیں، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حیث اشتراوا الکفر بالایمان، اس حیثیت سے کہ انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا۔ کیونکہ انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا تو یہ تجارت، یہ سودا کوئی اچھا سودا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کفر خرید لیا اور ایمان بیچ لیا، ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، تو یہ سودا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک مقرر مدت نہ ہوتی، ایک مقررہ مدت نہ ہوتی، لہو، اس کی، لہو سے غرض مفسر علیہ رحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، یہ مسمن کے متعلق ہے، یعنی اگر کوئی ایسی مدت نہ ہوتی جو اس عذاب کے لیے مقرر ہے، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا، عاجلاً، جلدی۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور وہ ضرور ان کے پاس آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ خبر نہیں رکھتے ہوں گے، بِوَقْتِ إِتْيَانِهِ، اس کے آنے کے وقت کی، اس کے آنے کے وقت کی۔ عاجلاً سے غرض مفسر علیہ رحمہ حال معذوف کو نکالنا ہے، یہ حال بن رہا ہے، اور بِوَقْتِ إِتْيَانِهِ یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ متعلق معذوف کو بیان کرنا ہے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، فی الدنیا، دنیا میں، فی الدنیا سے غرض مفسر علیہ رحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ضرور کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن عذاب آ جائے، ڈھانپ لے گا ان کو ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور اللہ فرمائے گا، فیہ بالنون، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ قرأت سبا کو بیان کرنا ہے کہ اس میں نون کے ساتھ ہے، یعنی اس یقول کو نون کے ساتھ نقول بھی کہہ سکتے ہیں، ہم فرمائیں گے۔ اس صورت میں کیا مطلب ہوگا؟ نقول ہو تو مطلب یہ بنے گا نأمر بالقول، ہم فرمانے کا حکم دیں گے، یعنی ہم فرمائیں گے سے مراد ہے ہم فرمانے کا حکم دیں گے۔ وبالیاء، اور یا کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یقول، جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا۔ اس صورت میں کیا عذاب ہوگا؟ یقول المؤکل بالعذاب، عذاب کا مؤکل فرمائے گا، عذاب کا مؤکل کے عذاب جن کے سپرد کیا گیا وہ فرشتہ فرمائے گا، یعنی اگر نقول ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ فرمانے کا حکم دیں گے، اگر یقول ہو تو اس کا انہوں نے بیان کیا کہ عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ فرمائے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، تم اس کا مزہ چکھو جو تم عمل کرتے تھے، ای جزاءہ، یعنی اس کا بدلہ، یعنی اس کا جزاءہ سے غرض مفسر علیہ رحمہ مضاف معذوف کو بیان کرنا ہے۔ یہ جو ذوقوا ما میں آیا، یہ لفظ جزاء ما سے پہلے موجود ہے، اصل عبارت ہے ذوقوا جزاء ما کنتم تعملون، تم اس کا بدلہ چکھو جو تم عمل کرتے تھے، تو ما سے پہلے لفظ جزاء ہے، اور ما کی جگہ انہوں نے ہو ضمیر ذکر کر دی اور اس کا مضاف جو لفظ جزاء تھا اس کو ذکر کر دیا، فلا تفوتونا، پس تم ہم سے بچ نہیں سکتے، غائب نہیں ہو سکتے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندوں، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فایایا فاعبدون،
تو تم خاص کر میری ہی عبادت کرو، فی ای اردن، کسی زمین میں، فی ای اردن یہاں سے غرض مفسر علامہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، تیسرت فیہا العبادۃ، کسی ایسی زمین میں جس میں عبادت آسان ہو۔ تیسرت سے غرض مفسر علامہ صفت معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ اردن موصوف ہے اور تیسرت فیہا العبادۃ یہ اس کی صفت ہے۔ جی کسی زمین میں، ایسی زمین جس میں عبادت کرنا آسان ہو تو تم اس میں جا کر عبادت کرو، بِأَن تُهَاجِرُوا إِلَيْهَا، اس طریقے کے ساتھ کہ تم اس زمین کی طرف ہجرت کرو، من اردن، ایسی زمین سے، لم یتیسر فیہا، جس میں وہ عبادت آسان نہیں ہے، تو ایسی زمین سے اس دوسری زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ نازل یہاں سے غرض مفسر علامہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اس آیہ کریمہ کا شان نزول بیان کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ اتری فی ضعفاء مسلمی مکہ تھا، مکہ کے کمزور مسلمانوں کے بارے میں، کانوا فی ضیق من اظہار الاسلام بہا، وہ اس مکہ میں، بہا کی حاضمیر کا مرجع مکہ، اس مکہ میں اسلام کے اظہار سے تنگی میں تھے، اسلام کو ظاہر کرنے نہیں کر سکتے تھے، اظہار اسلام سے وہ تنگی کے اندر مبتلا تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے، بالتاء والیاء، یہاں سے غرض مفسر علامہ قرات سبا کو بیان کرنا ہے کہ تا کے ساتھ ہے اکثر کے نزدیک اور امام ابو بکر کے نزدیک یہ یا کے ساتھ ہے یرجعون، بعد البعث، اٹھائے جانے کے بعد، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، لنبوئنہم، ہم ضرور انہیں جگہ دیں گے، ننزلنہم، ہم ضرور انہیں اتاریں گے، یہاں سے لنبوئنہم کا مرادی معنی بیان کر دیا۔ وفی قرات، یہاں سے غرض مفسر علامہ قرات سبا کو بیان کرنا ہے، اور ایک قرات میں بالمثلثاتی، سا کے ساتھ ہے، بعد النون، نون کے بعد، یعنی وہ بنے گا لنسوی۔ اچھا، من السویجی، یہ پھر کس سے مشتق ہوگا؟ یہ لفظ سوئی سے مشتق ہوگا، الاقامتی، جو لفظ سوئی جو ہے اقامت کے معنی میں ہے، مطلب اس کا بھی یہی ہوگا کہ ہم ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے، ہم ان کو ضرور ٹھہرائیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ بالمثلثات، سا کے ساتھ، بعد النون، نون کے بعد، من السویجی، سوئی سے ہے، الاقامتی، اقامت کے معنی میں ہے، وتعدیتہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ اقامت کے معنی میں سوئی سے ہے، وتعدیتہ الی غرف بحذف فی، اور اس کو غرف کی طرف متعدی کرنے کے ساتھ، فی کو حذف کرنے کے ساتھ، فی کو حذف کر کے غرف کی طرف اس کو متعدی کرنے کے ساتھ، یعنی ایک قرات میں سا کے ساتھ اور نون کے بعد سا کے ساتھ، اور اس کا عطف جو ہے تعدیاتی ہی، اس کا عطف مثلثہ پر پڑ رہا ہے، یعنی بار فجر اس سے پہلے، تعدیت سے پہلے بھی نکلے گا، اور ایک قرات میں سا کے ساتھ اور اس کو غرف کی طرف متعدی کرنے کے ساتھ، بحذف فی کو حذف کرنے کے ذریعے، من الجنات، جنت کے، غرفن، بالا خانوں میں، یعنی ہم ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے، ہم ضرور انہیں جگہ دیں گے، ہم ضرور انہیں ٹھہرائیں گے، من الجنات غرفن، جنت کے بالا خانوں پر، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی مقدرین الخلود، ان کی ہمیشگی فرض کر دی گئی ہے، وہاں پہ ہمیشہ ٹھہرنا ان کا، یہ ہمیشگی کو فرض کر دیا گیا کہ وہ وہیں پہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر، یعنی ھذا الاجر، یعنی یہ اجر جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دے گا اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ رہیں گے، یہ والا اجر کتنا اچھا ہے۔ ہم الذین، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ہم سے غرض مفسر علیہ الرحمہ مبتدا معذوف کو بیان کرنا ہے، الذین صبروا خبر ہے اور ہم مبتدا ہے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ اب عمل کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے صبر کیا، علی اذى المشرکین، مشرکوں کی تکلیفوں پر، علی اذى المشرکین سے متعلق معذوف کو نکال دیا، مشرکوں کی تکلیفوں پر، یعنی ان کی طرف سے تکلیفوں پر صبر کیا، والہجرۃ لاظہار الدین، اور دین کے اظہار کے لیے ہجرت کرنے پر صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، فیرزقہم، پس اللہ انہیں رزق دے گا، من حیث لا یحتسبون، وہاں سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہوگا، وکأین، یعنی بمعنی کم، دونوں کا معنی یہ ایک ہی ہے، کم من دابۃ، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے ہیں، کتنے ہی، وکأین من دابۃ، کأیم کم کے معنی میں، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے ہیں، لا تحمل رزقہا، جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے، لضعفہا، علت کیا ہے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں، تو اللہ رزق دیتا ہے، ایھا المہاجرون، اے مہاجرو،
یہاں سے ایاکم سے کے خطاب کو بیان کر دیا کہ مخاطب کو بیان کر دیا کہ یہ خطاب کن سے ہے، یہ مہاجرین سے ہے۔ اے مہاجرو و لم یکم معکم زاد ولا نفقہ، اگرچہ تمہارے ساتھ زاد اور نفقہ، زادرہ اور نفقہ وغیرہ نہ ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ لِقَوْلِكُمْ، اور اللہ سننے والا ہے تمہارے قول کو، العلیم جاننے والا ہے بِضَمِيرِكُمْ تمہارے دل کو، وَلَا إِن لَامُ قَسْمٍ، یہاں سے وہ لفظ جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کر دیا۔ لام یہاں پہ قسم کے معنی میں ہے، اور قسم ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں، ایل کفار، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ سألتہم کی ہم ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے۔ من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، لا یقولن اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، فأنا یؤفکون، تو کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں، یصرفون سے اس کا آسان معنی بیان کر دیا، کہاں پھیرے جاتے ہیں، ان توحیدہ، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، بعد اقرارہم بذالک، ان کے بذالک اس توحید کا اقرار کرنے کے بعد۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق وسیع فرما دیتا ہے، یوسع یہاں سے یبسط کا آسان معنی بیان کر دیا، مطلب ہوتا ہے کشادہ کرنا، وسیع کرنا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، امتحاناً، امتحان کے لیے، امتحاناً یہاں سے غرض مفسر علیہ تمییز معذوف کو بیان کرنا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور اللہ تعالیٰ رزق تنگ فرما دیتا ہے، یضیق سے یقدر کا آسان معنی بیان کر دیا، تنگ فرما دیتا ہے، لہو، اس بندے کے لیے۔ اب یہ جو اللہ رزق تنگ فرماتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے، جس کے لیے کشادہ کیا ہے اس کی ہو رہی ہے یا کسی اور کے لیے؟ تو دو تفسیریں ہیں، آگے اس کی دو تفسیریں بیان کر رہے ہیں۔ بعد البسطی، اس کے لیے کشادہ کرنے کے بعد، یا تو ایک یہ مطلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رزق کشادہ کیا تھا اسی کے لیے تنگ فرما دیتا ہے کشادہ کرنے کے بعد، اسی کے لیے، یا مطلب یہ ہے اول من یشاء ابتلاء، یا اللہ رزق تنگ فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے آزمانے کے لیے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنا اللہ تعالیٰ رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور اللہ رزق تنگ بھی فرما دیتا ہے۔ اب تنگ فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے کشادہ کیا اس کے لیے تنگ کر دے گا، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کشادہ کیا کسی اور کے لیے آزمائش کے لیے تنگ کر دے گا، یعنی یہ اسی کی بات ہو رہی ہے تنگی رزق کی یا کسی اور کی؟ تو دو تفسیریں تھیں، اس لیے ان کا لہو بعد البسط، اسی کے لیے، اس کے لیے بعد البسطی، کشادہ کرنے کے بعد تنگ فرما دیتا ہے، یا تو اسی کی بات ہے، یا نہیں فرمایا اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے کسی اور کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ او لمن یشاء ابتلاء، یا تنگ فرما دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے آزمانے کے لیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے اور اسی سے کشادگی اور تنگی کا محل ہے، یعنی رزق کو کشادہ کرنا اور تنگ کرنے کا محل ہے۔ ولا ان لام قسم، یہاں سے وہی غرض جو ابھی پیچھے آئی کہ ایک لفظ جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کر دیا، اور قسم ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا، من بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے مردہ ہونے کے بعد، لا یقولن اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، فکیف یشرکون به، تو کیسے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، قل لہم، محبوب انہیں فرما دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی ثبوت الحجت علیکم، تم پر حجت کے ثابت ہونے پر، تمہارے خلاف یہ جو حجت ثابت ہوئی ہے اس حجت کے ثبوت پر ساری حمدیں، ساری حمدوں کے مالک یعنی رب ذوالجلال کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے کس چیز کو، تناقضہم، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ مفعول بہ معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ لا یعقلون کا مفعول ہے، اس میں اپنے تناقض کو، اس میں اپنے تناقض کو اکثر جو ہیں وہ سمجھتے نہیں۔